فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب عليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله العظيم. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. کھاؤ تم ہماری دی ہوئی روزی رزق میں، یعنی اللہ کی دی ہوئی روزی رزق میں جو حلال اور پاکیزہ. پھر شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں کی اگر تم خالص اللہ ہی کی بندگی کرتے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. بے شک ہم نے تم پر حرام کیا ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کیا گیا ہو، یہ حرام ہے. ہاں اگر کوئی اضطراری حالات تو بغیر ظلم اور بغیر شوق کے. فإن اللہ غفور الرحیم. بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی جو آیات گزری تھی پہلی مجلس میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ظلم کتنا بھی کر لو ایک دن پکڑ ہے. ہم نے تم کو اس دنیا میں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان نعمتوں کو کھا پی کر کے تم میری نافرمانی کرو. جب تم نافرمانی کرو گے اور نیک لوگوں پر ظلم کرو گے تو اس کی پکڑ ضرور ہے. جیسا کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح طور پر فرمایا تھا مکہ والوں کے سلسلے میں کہ ہم نے ان کو کتنی اچھی جگہ، برکت کی جگہ، اپنا خاص گھر کی جگہ اور خیر اور برکت ہی برکت جہاں، وہ شہر، وہ جگہ عطا کیا تھا. لیکن ویسی جگہ پر اس نے نافرمانیاں کی، میری نعمتوں کی ناقدری کی، بتانے والوں پر ظلم کیا، ستایا، تکلیف دی ہے لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے سخت پکڑ کیا تھا. اور پکڑنے کا جو انداز وہ بڑی عجیب و غریب. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. یعنی اتنی نعمت تھی ایک وقت میں ان کے پاس کہ وہ لوگ خوب شوق ذوق مزے کے ساتھ کھاتے پیتے رہتے تھے. لیکن جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کیے تو اللہ نے دو عذاب، ایک ڈر اور ایک بھوک. یہ دو ایسی چیز ہے جہاں انسان ایمان بھی بیچ ڈالتا ہے. یہ دو ایسی چیزیں ہیں جہاں انسان گمراہ ہو جاتا ہے. یہ دو ایسی چیزیں ہیں جہاں حلال و حرام کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان کچھ سے کچھ کر لیتا ہے. ایک ہے بھوک. جب بھوک لگ جائے
اور پھر کوئی چیز نہ ملے تو حلال و حرام بھی نہیں پہچانتے، بس ایک ہی مقصد ہم کو کھانا ہے، ہم کو بھوک مٹانا ہے، ہم کو پیٹ بھرنا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے بڑی آزمائش کبھی کبھی لوگوں، لیکن جو لوگ اس حالت میں صبر کر لیتے ہیں تو اللہ ان کو پھر بہت نوازتا ہے۔ دوسری جو اللہ کی طرف سے پکڑ ہے اور عذاب ہے وہ ہے خوف، ڈر، دہشت۔ آج ہم اپنے ملک میں اس عذاب میں مبتلا ہیں، مسلمان اس وقت میں اس ملک میں مبتلا ہے، ڈر، خوف، دہشت، جس کی بنیاد پر میں جو چیز کرنے کی وہ نہیں کرتے، جو نہ کرنے کی وہ کر رہے ہیں، اور خوب دلیری کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں۔ ڈر ہے تبھی تو کر رہے ہیں، ڈر ہے تبھی تو ان کے دوسروں کے حامی اور اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو یہ عذاب ہے، یہ کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے، اور یہ دونوں چیزیں اللہ اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ آپ کتنا بھی کما لیجئے، کتنی بھی ترقی کر لیجئے، جب اللہ یہ دو عذاب دیتا ہے کسی قوم کو تو ساری چیزیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، پھر اس کے پاس جینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس لیے جینے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے اور جینے کے لیے سکون ضروری ہے۔ آپ بہت ہی عمدہ قلعے میں، بہت ہی عمدہ محل میں ہو، لیکن ڈر ہو، خوف ہو، کون کب کیا مجھ پر کر دے، تو پھر آدمی کو کھانا بھی مزہ نہیں آتا ہے، سونا بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو یہ ڈر ایک اللہ کی طرف سے، جس کو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تم کو آزمائیں گے بھوک دے کر کے۔ لہٰذا مکہ والے کو اللہ رب العالمین نے 7 سال تک کے عذاب دیا بھوک کا، یہ قرآن کہہ رہا ہے 7 سال تک۔ ایسی حالات بن گئی کہ لوگ کتے کھانے لگے، مردار کھانے لگے، ایسے حالات بن گئی کہ اب قریب تھے کہ انسان کو کھا جاتے۔ یہ وہ لوگ تھے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیے تھے، ایمان والوں کو تکلیف پہنچائے تھے، دین کا مذاق اڑائے تھے۔ لہذا آج ہم سب پر، مسلمانوں پر جو خوف اور دہشت اور یہ مہنگائی، یہ بھی ایک بھوک کی قسم ہے۔ دل چاہتا ہے کہ یہ چیز کروں، لیکن مہنگائی ہمیں وہ چیز کرنے نہیں دیتی۔ دل چاہتا ہے کہ بازار سے اچھی چیز لا کر کے خود کھاؤں، بچوں کو کھلاؤں، لیکن مہنگائی ہمیں وہاں تک کے پہنچنے نہیں دیتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ لہذا ایسے حالات اللہ نے بنا دیے مکہ والوں کو، جیسا کہ عرض کیا کہ لوگ جب تڑپڑا گئے اور جب پریشان ہو گئے اور ان کے معبود بھی سب فیل ہو گئے، پہلے سے فیل تھے، ان کے نفع نقصان کا کوئی، وہ اپنے معبودوں کے ساتھ ہر ادا کر کے تھک گئے، لیکن تکلیف جانے کا نام نہیں، تکلیف ہٹنے کا نام نہیں، تب جا کر کے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرائے، اور لوگ خود بھیجیں ایک نمائندہ قاصد بنا کر کے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا، اور وہ آ کر کے بہت ہی درد عاجزانہ درخواست کیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ لوگ کافر ہیں، اگرچہ وہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لائیں، لیکن آپ ہی کے قبیلے اور خاندان اور نام لینے والے لوگ ہیں، آپ کی پیدائشی شہر ہے وہ مکہ، آپ کا محبوب وطن ہے وہ مکہ، وہاں کے لوگوں کی حالت یہ ہے، ذرا آپ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے سامنے دعا کر دیجئے تاکہ مکے والوں کی پریشانی دور ہو جائے۔ ہم اور آپ ہوتے تو خوش ہوتے، اور ابھی دیکھوں گا تیرا تماشا، ابھی اور تجھے ہم دیکھیں گے، کیوں آیا، کیسے آیا۔ لیکن وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے وطن والوں کے لیے محسن بن کر گئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ابھی چھوٹے تھے، 7 سال کی عمر ہوگی، اس موقع پر جب مکہ میں بارش روک دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور جب ان کے ہر ایک چیز کی پریشانیاں ان پر آ گئی تھی، پانی نہیں، جانور بھی پیاسا، خود بھی پیاسے،
پانی کے کہیں کوئی قطرہ نہیں. اس قدر حالات جو کچھ کھیتی باغات وہ کرتے تھے لوگ وہ بھی ختم. لہذا بڑی پریشانی. روز وہ لوگ طواف کر کر کے دعا کرتے تھے, کمی نہیں کرتے تھے مانگنے میں, لیکن بارش نہیں ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی وہ عمر ہے, آپ نے محسوس کر لیا کہ مکہ والے بڑے پریشان ہیں. آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے, چچا جان بارش نہیں ہوگی جب تک کہ میں دعا نہیں کروں گا. کہا کہ اچھا. کہا کہ پھر کر دو. کہا کہ ہاں چلیے مجھے سب کو بلائیے, دیکھیں تاکہ یہ بچہ ہے کون ہے. سب کو بلائیے اور مجھے آپ اپنے گود میں لیجیے, میں اوپر نگاہ کر کے دعا کروں گا, بارش اللہ دے گا. آپ ایسا ہی کیے, آپ ابھی اپنے چچا کے گود سے نیچے اترے نہیں تھے کہ اللہ بارش شروع کر دی. اسی لیے کہا گیا کہ جب تم کوئی گناہ کر لو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ کر کے استغفار کرو, اللہ تیری مغفرت فرما دے گا. جب تجھے کوئی مصیبت آ جائے تو تم پھر آ کر کے نبی کے روضے پر حاضری دے کر کے دعا کرو, اللہ تیری مصیبت کو ہٹا دے گا. میرے بھائیو بزرگوں, صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کیے تب کہیں مکہ والوں کے جا کر کے حالات صحیح اور درست ہوئے. 7 سال 8ویں سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کی اور آپ تشریف لے گئے. لہذا نیک لوگوں سے دعا لیا کیجیے, نیک لوگوں سے دعا کی درخواست کیا کیجیے, نیک لوگوں کی قدر کیا کیجیے. پتہ نہیں آپ کے گھر میں, آپ کے محلے میں, آپ کے علاقے میں کون ایسا وقت کا ولی ہے جس کی دعاؤں سے سب کو اللہ روزی دیتا ہے. کون ایسے لوگ ہیں جن کی دعاؤں اور آنسوؤں کے قطروں سے اللہ بلائیں اور مصیبتوں کو روک دیتے. اس لیے ہمیشہ قدر کیا کیجیے, ہمیشہ علماء کی, صلحاء کی, نیک لوگوں کی قدر کی نگاہ سے دیکھیے. ان کے لیے کبھی کوئی زبان غلط استعمال مت کیجیے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کی دعاؤں میں خیر رکھا ہے, خیر رکھا ہے. نبی کے وارثین سے دعا کیا ہے. اس لیے میں بارہا کہا کرتا ہوں اپنی مجلسوں میں, جب تجھے کوئی مصیبت آ کر کے گھیر لے تو ادھر ادھر کالے پیلے دھاگوں کے چکروں میں مت بھٹکو. جا کر کے کسی مدرسے کے یتیم اور ضرورت غریب بچوں کے جو حفظ قرآن کرتے ہیں ان کے پاس جاؤ, ان کے سر پر ہاتھ رکھو, کچھ خوشیوں کو پیش کرو اور پھر کہو اللہ ان کی برکتوں صدقوں سے ہماری پریشانی کو دور کر دے. اور راتوں دن قرآن کی تلاوت میں لگے رہتے ہیں, اور راتوں دن اللہ کی کلام سے جڑے ہوئے لوگ رہتے ہیں. اس لیے ادھر ادھر جا کر کے عاملوں کاملوں کو ہزاروں لاکھوں دے کر کے اپنی دولت اور اپنے پیسے اور اپنے ایمان کو برباد کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. دعا خود کیجئے, دعا نیک لوگوں سے لیا کیجئے, نیک لوگوں کی قدر کیا کیجئے. وہ تھے نا ایک حضرت شاہ بہل الدانہ علیہ الرحمہ, جب ایک مرتبہ مجنون ایک عجیب انداز سے وہ چل رہے تھے, بارش بھی ہو رہی تھی. اللہ کے ولیوں کی عجیب عجیب شکلیں کبھی ہوتی ہیں جو انسان اس کو عجیب سمجھتا ہے. بارش ہو رہی تھی ہلکی ہلکی, راستے میں ذکر اور اللہ سے باتیں کرتے ہوئے گزر رہے تھے. ایک شوہر اور بیوی دونوں نئے جوڑے پہن کر کے وہ بھی جب ان کے قریب گئے تو مست چل رہے تھے. بارش کی وجہ سے زمین گیلی تھی, ان کی جوتی سے ذرا مٹی اچھلی, کیچڑ, اور اس کی بیوی کے کپڑے پر جا کر کے وہ مٹی پڑی. شوہر غصہ میں آیا, تیش میں آیا اور کہا رہے دیوانہ تجھے چلنا بھی نہیں آتا ہے, میری بیوی کے کپڑے کو تم نے خراب کر دیا. اور ایک تھپڑ زوردار مار دی حضرت شاہ بہل الدانہ علیہ. مسکرائے, چل دیے آگے. آگے جب بڑھے تو ایک حلوائی کی دکان, اس نے بلایا, ارے شاہ بہلول آؤ آؤ ذرا, بارش اور موسم ٹھنڈا ہے, دودھ گرم ہو رہا ہے, دودھ پی کر کے میری دکان سے جاؤ. گئے, بیٹھ گئے, دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا اور پینے لگے اور کہا اے اللہ تو بھی عجیب غریب ہے, ابھی تھپڑ کھلایا اور ابھی دودھ پلایا. اللہ تو بڑی عجیب غریب ہے, تیرے تھپڑ میں بھی محبت اور تیرے.
اس لیے اللہ ہی سب نظام کو چلاتا ہے، اسی سے ہمیشہ مانگا کیجیے، ہمیشہ اسی سے مانگا کیجیے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ دونوں جوڑے جب آگے بڑھے، بارش ہو رہی تھی، اچانک ایک راستے پر پھسلتی ہے وہ عورت، اس کا شوہر پھسلتا ہے اور زمین پر دھڑام گرتا ہے اور روح قبض ہو جاتی، چیخ و پکار عورت کرتی ہے اور کر کے وہ لوگوں سے شکایت کرتی ہے کہ اس شخص کی بد دعا سے میرے شوہر کی موت ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت شاہ بہلول کیوں اتنی جلدی بد دعا اس کے لیے کر دیا؟ کہا کہ نہ میں بد دعا تو نہیں کیا، سمجھو ذرا، اس نے اپنی بیوی کی محبت میں مجھے تھپڑ مارا تھا، اللہ نے میری محبت میں اس کو تھپڑ مارا ہے۔ اس لیے یہ بدلہ ہے دنیا کا، بدلہ ہے میرے بھائی بزرگوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، کسی کمزور کو اگر مار دیا تو اس کا بدلہ نہیں ہے، بدلہ ہے۔ آگے ایک آیت آ رہی اسی سورۃ پاک میں، لہٰذا ہمیشہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا کیجیے، کبھی بھی اپنی نعمتوں پر غرور و فخر و گھمنڈ کر کے اللہ کا منکر مت بنیے، اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنیے، ہمیشہ حلال کھانے کی کوشش کیجیے، ایسا نہ ہو بھوک میں، پریشانی میں یا خوشی میں آپ حرام کھا لیں، حرام کی شوق پیدا کر لیں، نہ، اپنی خواہش کو سکون اور راحت دینے کے لیے اللہ کی نافرمانی کبھی مت کیجیے، نہ کھانے میں، نہ پہننے میں، نہ کسی بھی معاملات میں۔ اسی لیے اللہ نے اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا اس میں یہی فرمایا، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ تم خوب، پیو تم خوب مزے سے جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے، فَكُلُوا مِمَّا، لیکن دو چیزوں کا خاص خیال رکھنا، ایک حلال اور ایک پاکیزہ، چیز بھی حلال ہو اور پاک صاف ہو، گندی چیزیں مت کھا، تیرے ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ لہذا شراب اور اس طرح کی گندی چیزیں کھانا اور پینا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں علماء کرام لکھتے ہیں گندی چیزوں میں ایک وہ ہے کہ ایک چیز خراب ہو گئی، حلال ہے لیکن خراب ہو گئی ہے تو اس کو کھاؤ مت، یہ مت سوچو کہ اس میں میرا حلال پیسہ لگا ہوا ہے، اس کا ضائع ہم کیسے کریں گے، لہٰذا نہ کھاؤ بھی اور نہ کسی کو کھلاؤ بھی۔ ہاں ایسا تو ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم تو نہیں کھاتے لیکن کسی کو کھلا دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کوئی مانگنے آیا، جو سب سے خراب گھر میں چیز ہے وہ کیا کرو، نکال کے اس کو دے دو۔ ولیمے میں، شادی میں، کھانے میں خوب مزے سے لوگ کھایا کھلایا، خوب بچا گیا تو کہاں ہے قریب کا محتمم صاحب، ذرا فون کرو میرے ہاں کھانا کچھ بچ گیا ہے، بچوں کو لے جائے۔ ارے مسلمان کا ضمیر کیسے گوارا کیا کہ مہمان رسول کو ایسا کھانا کھلائے؟ وہ مسلمان کیسا ہے کہ جو بچا کھچا بالکل جو چھٹا کر کے دیا، اس کو کسی نائب رسول کے یہاں بھیج کر کے اس کو تو اعلیٰ چیز کھلانا چاہیے، اس کو تو اچھی چیز کھلانی چاہیے۔ لہٰذا نہ کھاؤ اور نہ کھلاؤ، دونوں چیزیں نہیں کرنا چاہیے، حلال اور پاکیزہ۔ پاکیزہ میں وہ چیزیں جو تمہاری اخلاق اور ایمان کو خراب کرنے والی چیز ہو، اگرچہ وہ حلال ہے پھر بھی مت کھاؤ۔ پاکیزہ چیزوں میں، خراب چیزوں میں اس کو بھی کہ جو تمہاری صحت کو خراب کر دینے والی چیز ہو، اس کو بھی کیا ہے؟ سمجھ گئے نا؟ بیڑی، سگریٹ، گٹکا، تمباکو، چرس، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب صحت کی خرابی اور ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ اس زبان سے وہ ذکر اللہ کرتا ہے، اس زبان سے وہ نماز کی حالت میں اللہ سے بات کرتا ہے، اللہ پاک ہے، جمیل ہے، وہ پاکیزہ چیز کو پسند کرتا ہے، وہ خوبصورت چیز بنائے تو خوبصورت چیز پسند کرتا ہے۔ اس لیے گٹکے، یہ پان، یہ تمباکو اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے وہ بیڑی اور سگریٹ، بدبودار چیزیں، ان سے بچنا چاہیے، سے بچنا چاہیے، یہ سب اچھی چیز نہیں ہے، معاشرتی اعتبار سے بھی یہ گندی چیزیں ہیں اور ساتھ ساتھ کیا ہے صحت کے اعتبار سے بھی گندی چیزیں ہیں۔ آج جو عجیب و غریب ماحول ہے، چھوٹے چھوٹے کم عمر کے بچے لوگ اس کے استعمال کرتے ہیں، بچے لوگ استعمال کرتے ہیں، اور یہ عادت کہاں سے بنتی ہے؟ جب باپ پیتا ہے تو بیٹا ضرور پیے گا،
جب بڑے بھائی پیتے ہیں تو چھوٹے بھائی ضرور پئیں گے۔ دکان پر ایک کمسن بچہ پہنچتا ہے، میں بھی کھڑا تھا، اس نے دکان والے سے کہتا ہے کہ ایک سگریٹ کا ڈبہ دے دیجئے۔ میں حیرت سے دیکھتا رہا، اس کم عمر کے سگریٹ کے ڈبہ۔ میں نے پوچھا بیٹا یہ سگریٹ تم پیو گے؟ نہیں ابا میرے پئیں گے۔ سوچئے اس معاشرے میں کہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ جب باپ اپنے بیٹے کمسن سے سگریٹ منگائے گا اور پھر پیے گا تو کل یہ بیٹا ضرور پیے گا۔ یہ ایسے ہی تو معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ باپ اگر قرآن گھر میں پڑھے گا تو دیکھ کر کے اللہ اس کے بیٹوں کو بھی توفیق دے گا۔ اس لیے جتنی تعلیم سے اصلاح اور نیکی کا عمل نہیں ہوتا اتنا دیکھ کر کے اثر سے ہوتا ہے۔ اس لیے کتنا بھی پڑھا لیجئے لیکن تربیت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو، حلالاً طیبہ، حلال بھی اور پاکیزہ چیز۔ اس لیے اس وقت میں دیکھو جا کر کے ہاسپٹلوں میں کیسے کیسی بیماریوں میں پڑے ہوئے لوگ، کیا کیا حالات بن گئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم وہی کھائیں گے، وہی کھلائیں گے، وہی سب کچھ کریں گے، کچھ بھی کر لیجئے۔ افسوس ہوتا ہے کہ ولیمے کے نام میں پان گٹکا یہ سب لگائے رکھتے ہیں۔ نام کیا ہے؟ ولیمے کی دعوت، اور رکھا ہے پان بھی رکھا ہے، تمباکو بھی رکھا ہے، گٹکا بھی رکھا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے یہ سب۔ اللہ فرما رہا کھاؤ کھاؤ، اچھی چیزیں کھاؤ، میری دی ہوئی نعمتوں کو حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، خراب چیزیں مت کھاؤ تمہاری صحت کے لیے۔ اور جو کچھ بھی کھاؤ پیو اس کے بعد کیا کرو؟ واشکروا للہ، شکر ادا کرو کس کا؟ اللہ کا۔ اس لیے پہلے بھی اللہ کا نام اور بعد میں بھی اللہ کا نام۔ پہلے بھی بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے نا؟ کیا ہے کھانے کی دعا؟ بسم اللہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ دو چیزیں، اللہ تیرے نام سے شروع کر رہا ہے، اس میں برکت عطا فرمائی۔ حدیث پاک میں جب کوئی آدمی اللہ کا نام لے لیتا ہے کسی کھانے پینے کی چیز میں تو اس میں جو ضرر ہوتا ہے، اس میں جو نقصانات ہوتے ہیں اس نام کی برکت سے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑے محدث تھے جس کو 41 دن تک کے زہر کھانے میں دیا گیا، 41 دن تک کے زہر کھانے میں روز خادمہ دیتی تھی کسی سازش کی بنیاد پر، لیکن ان کو کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ 40-41 دن گزرنے کے بعد وہ خادمہ کہنے لگی آپ انسان ہیں یا فرشتہ ہیں آپ؟ کہا کہ کیا ہوا؟ آگے 40 دن سے لگاتار ہر کھانے میں زہر ملا رہی ہوں ایک سازش کے تحت میں، لیکن آپ پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ کہا کہ میں کھانے سے پہلے دو عمل کرتا ہوں، کہ اللہ کا نام لیتا ہوں اور یہ دعا پڑھتا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے ضرر، سارے خرافات اور نقصان چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما رہا ہے۔ ہم تو آج ہمارا ایمان اور عمل تو اتنا کمزور ہے کہ ہم تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھ پاتے۔ فَكُلُوا مِمَّا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، شکر ادا کیجیے اللہ کے نام لے کر کے کھانا پینا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، شکر وہی لوگ کرتے ہیں جو خاص اللہ کی بندگی کرنے والے ہوتے ہیں، جو خاص لوگ ہیں وہ کرتے ہیں۔ شکر سے نعمت بڑھتی ہے، شکر سے دل مطمئن ہوتا ہے، شکر ادا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، شکر ادا کرنے سے روزی دور سے کھینچ کر کے آتی ہے، شکر ادا کرنے سے روزی دانے، پھل فروٹ، کھانے پینے کی چیزیں وہ اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ میرے اس شخص کی غذا بنا جو تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ کھانے کی چیزیں بھی جس طرح زمین کی مٹی کبھی کسی انسان کے لیے وہ قبرستان کی مٹی اور جگہ دعا کرتی، اللہ میرے گود میں آپ کے وہ چہیتے بندے جو سب سے آپ کے محبوب ہے اس کو ٹھکانہ دیجیے میرے ہاں۔ اسی طرح روزی رزق دانے وہ بھی دعا کرتے، اللہ تو اپنے ایسے بندوں کا غذا مجھے بناؤ جو تیرا شکر ادا کرنے والے ہو۔ میرے بھائیو بزرگو، شکر ایک بڑی نعمت ہے۔ جس انسان کو دو چیزیں مل گئی، ایک شکر اور ایک صبر، وہ دنیا میں کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا ہے، اس کو بڑی سی بڑی طاقت کمزور نہیں کر سکتی ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک تمہارے لیے میں نے مردار حرام کیا ہے۔ مردار چاہے وہ جانور ہو یا کوئی بھی چیز،
حلال جانور ہو یا حرام جانور، حرام حرام ہی ہے، لیکن خاص کر کے جو جانور حلال ہے اگر وہ مر گیا ہے فطری موت یا کوئی مار دیا ہے، ذبح نہیں کیا اللہ کے نام سے، تو ایسے جانور کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ کھلانا، بیچنا سب حرام۔ ایسا نہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں تو چلو بیچ کر کے ذرا کیا کریں گے؟ اب پھر کوئی پوچھے مفتی صاحب کیا ہے اس کا مسئلہ؟ تو حکم ہے حدیث پاک، فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ مردار کا کھانا بھی حرام، بیچ کر کے اس سے رقم لانا وہ بھی حرام، کھلانا بھی حرام۔ آج دونوں تینوں کام ہو رہا ہے۔ مری ہوئی مرغیوں سے شاندار دعوتیں لوگ کرا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، کھا رہے ہیں لوگ۔ لہذا مردار کا پیسہ بھی حرام ہے مسلمان کے لیے۔ تعویل وہاں نہیں کر سکتے، جیسا قوم بنی اسرائیل میں تعویل کیے تھے نا لوگ کہ ہم اللہ نے حرام کر دیے چربی مت کھانا، تو چربی کو لوگ پگھلاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ پگھلاتے تھے، اور پگھلا کر کے اس کے جو تیل کی کیفیت بنتی تھی اس کو بیچتے تھے، پھر بیچ کر کے جو پیسہ اس سے کو کھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا تو یہ لوگ کہنے لگے ہم لوگ چربی کہاں کھا رہے ہیں، چربی ہم لوگ نہیں کھاتے، ہم اس کا تیل بناتے ہیں، تیل بنا کر کے اس کو بیچتے ہیں، اور پھر وہ پیسہ چاہے ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، کیا حرام، ناپاک۔ ناپاک استنجے کو کتنا فلٹر آپ کر دیں گے، ناپاکی کا حکم لگا ہی رہے گا۔ سود کی کتنے شکلیں اور نام آپ دے دیجئے کہ چٹی کھیل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ چٹی، یہ کیا ہے؟ کتنا بھی کوئی شکل نام کا دے دیجئے، وہاں ہے شبہ، وہاں ہے گنجائش گناہ کا۔ تو مردار، والدم، خون، خنزیر کا گوشت، اللہ نے ان چار چیزوں کا، اور وہ جانور جو اللہ کے نام لیے بغیر ذبح کیا گیا یا کسی غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا۔ کیا مطلب غیر اللہ؟ ایک منت کسی نے مان لیا کہ ہم یہ فلاں بابا کے نام پر قربانی اور ذبح جانور کریں گے، اگرچہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کیا، پھر بھی کیا ہے؟ وہ حرام، نسبت ہو گئی نا غیر اللہ کی۔ آج جیسے ہوتے ہیں نا کہ وہیں جا کر کے ہم ذبح کریں گے، وہیں ایسا کریں گے، حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ فمن، اللہ بڑا مہربان رحمان، کہا کہ ہاں جب مصیبت آ جائے اور جان خطرے بھوک کی وجہ سے تو تھوڑا سا کھا لینا، شوق سے نہیں کھانا، مزے سے نہیں کھانا، تھوڑا سا چکھ لینا جان بچانے کے لیے، اس کو میں معاف کر دوں گا۔ لیکن اب تو شوق سے لوگ کھاتے ہیں، لوگ شوق سے کھاتے ہیں، ذرا صبر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو آج عبادتوں کی شوق، اس کی رغبت، دلچسپی، اس کے روحانی اثرات نہیں ہے، اس میں کھانے پینے کا سب سے بڑا دخل ہے کہ غیر غلط سنت کے خلاف ہم جب کھاتے پیتے ہیں تو اس کے اثرات اچھے مرتب نہیں ہوتے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، کبھی بھی اپنی زبان سے اپنی طرف سے یہ مت کہو کہ یہ حلال یہ حرام۔ کہنے اور کرنے کا حکم ڈھونڈو کہاں سے؟ قرآن و حدیث سے۔ جس کو قرآن نے حلال کیا وہ حلال، حدیث نے جس کو حلال وہ حلال۔ اپنے سے اپنی زبان سے کسی حلال و حرام کا فیصلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، کسی مفتی کو بھی حق نہیں ہے، کسی بڑے سے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا بھی حق نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ فرمائے یہ اللہ پر جھوٹ تہمت لگانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا کوئی بھی حکم نہیں جہاں پر میں حلال و حرام میں کوئی ذرا سا بھی ایسا رکھ دیا ہو جس سے آدمی کو دھوکہ ہو جائے، واضح کر دیا۔ اس لیے کوئی اپنی طرف سے حلال اور حرام کا فتویٰ نہیں دے سکتا ہے، کسی کو یہ حق بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو گویا جان بوجھ کر کے اللہ پر وہ تہمت لگاتا ہے۔ اللہ فرمائے لا یفلحون، ایسے لوگ کبھی کامیاب رہیں گے، تھوڑی دن یہ چلے گا، کچھ کما لیں گے، کچھ بنا لیں گے، متاع قلیل ولہم عذاب علیم، اس کے بعد تھوڑی سی وہ چیز حاصل کر لیں گے لکھ کر کے کہہ کر کے، لیکن ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے۔ اس لیے بہت ہی احتیاط رکھنا چاہیے۔
بہت ہی احتیاط رکھنا چاہیے، حلال اور حرام میں بہت فرق رکھنا چاہیے۔ جتنا آپ اس کا خیال رکھیں گے اتنے ہی آپ نیک بنیں گے، ایمان میں مضبوطی آئے گی، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوگا، ہماری عبادتیں اچھی ہوگی۔ اور اگر اس میں فرق تو پھر ساری عبادتوں میں فرق آ جاتا ہے۔ اس لیے متاع قلیل، آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی منمانی سے کسی چیز کو حلال کسی کو حرام بنا کر کے دکان چلا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تجارتیں کر رہے ہیں، احتیاط بالکل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ بچے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، یہ عمل اس طرح سے عمل کرنا، اپنے سے حلال و حرام کا کر لینا، یہ طریقہ یہودیوں کا تھا، مسلمانوں کا نہیں۔ یہودی لوگ کرتے تھے، کفار و مشرکین کر لیتے تھے۔ وہ لوگ اس طرح کا اگر مردار جانور ہو جائے تو کہتے تھے یہ عورت کھائے گی، مرد نہیں کھائے گی۔ اگر اونٹنی کے پیٹ سے اگر بچہ پیدا ہو اور مذکر ہو تو کہتے تھے کہ اس میں مردوں کا حق ہے، عورتوں کا حق نہیں ہے۔ لہذا وہ لوگ اس طرح حلال و حرام کے فتوے اور حلال و حرام کی بازیاں کرتے تھے، ایک مسلمان کی شان کے خلاف۔ آج کوشش لوگ کرتے ہیں کسی عالم سے پوچھنے وقت میں کہ یہ مولوی صاحب کسی طرح بھی بتا دیں حلال، بس کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور کوئی اگر ایسا کرتا ہے تو بہت زیادہ نقصان ہے۔ کل قیامت کے دن ایسے علماء کی بڑی سخت پکڑ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کے رات سفر میں جہنم میں دیکھا کہ بعض لوگوں کی زبانیں اتنی لٹکی ہوئی کہ اس کے ناف سے زیادہ نیچے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کی زبان اور ہونٹیں اتنی لمبی ہو گئی؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں جو اپنی خواہشات کے لیے یا کسی کو راضی کرنے کے لیے حلال و حرام میں فرق نہیں کرتے تھے۔ بہت سخت ہے، ایسا نہیں ہے کہ علماء بچ جائیں گے، ایسا کام کرنے والے بچ جائیں گے، نہیں، بالکل گنجائش نہیں ہے، ان کے لیے بھی عذاب طے ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر آپ کے رب اللہ رب العالمین فرمائے کہ ان لوگوں کے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے جو انجانے میں کیا ہو۔ کیا کیا ہو؟ معلوم نہیں تھا، کر لیا، اللہ کیا ہے؟ معاف فرما دیتا بجہالتن۔ سوچئے کتنا بڑا، ہم لوگ اگر بھول کر کے بھی کو کیا تو اس کو نہیں معاف کرتے، کیوں کیا تم؟ لیکن اللہ جو شان کریمی کے دیکھیے کہ اللہ فرما رہا اگر کوئی آدمی بھول کر کے گناہ کیا ہے تو پھر میں کیا کرتا ہوں، لیکن ہاں وہ تو معافی تو ہو جائے گی، ثم تابوا، وہ معاف تو ہو جائے گا، لیکن پھر معلوم ہونے کے بعد وہ گناہ نہ کرے تب ہی معافی ہے۔ ایسا نہیں کہ معافی ہو گئی پھر چلو ایک مرتبہ چانس ماریں گے، نہ، جب معلوم ہو جائے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ گناہ ہے، تو پھر اس کے بعد پھر وہ اگر کرتا ہے تو معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ صدق دل سے توبہ نہ کرے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کی شان یہ ہے کہ اگر بھول چوک سے، نادانی میں، اگر ناواقفیت میں اگر کوئی بندہ گناہ کر لیا ہے تو پھر وہ توبہ کر لے، اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ معاف۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ گناہ سے بچنے اور گناہ کی معافی کے لیے اللہ نے توبہ بنایا ہے۔ توبہ کا مطلب آسان سے سمجھیے، کپڑا گندا ہو جائے تو اس کو دھو لینا، یہ کیا ہے؟ توبہ۔ اصل آسان ترجمہ سمجھنے کے لیے کہ کپڑا گندا ہو جائے تو اس کو دھو کر کے پاک کر لینا، دل گندا ہو جائے تو توبہ کر کے پاک کر لینا، ہمارا جسم ہماری روح میں کوئی فرق آ جائے گناہوں سے تو توبہ کر لیں گے۔ تو ایسا ہے جیسے کپڑے کی گندگی دھونے کے بعد کپڑا پاک ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرنا، اسی طرح سے گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لینے سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے کپڑا کو دھو دینے سے ہم کپڑے کے استعمال کر لیتے ہیں اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اسی طرح سے توبہ کر لینے کے بعد کسی گنہگار کو خراب نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کل گناہ کیا تھا، آج ہی کیسے اتنے بڑے مقام پہ پہنچیں گے، آج اس کو ہم نیک آدمی کیسے سمجھیں گے۔
کل یہ ایسا تھا، آج ہی کیسے ایسا ہو جائے گا؟ نہیں، توبہ کر لینے کے بعد اگر کوئی آدمی اس کو حقیر اور یہ سمجھتا ہے، گھٹیا سمجھتا ہے، اور وہ پچھلے گناہوں کو یاد کر کے اس کو ناکارتا ہے، تو پھر یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ فرمایا ہم جب معاف کیے تو تم بھی اس کو معاف کرو، اب اس کو نیک لوگوں میں شمار کرو۔ پتہ یہ چلا کہ جس طرح سے کپڑے پر گندگی لگنے کے بعد صاف کر کے ہم پہنتے ہیں، دوبارہ اس کپڑے کو استعمال کرتے ہیں، اسی طرح میرے بھائی بزرگوں، جب جب توبہ، جب جب گناہ دل میں لگ جائے، گندگیاں لگ جائے، تو اس کو توبہ سے پاک صاف کرتے رہیے۔ جب کوئی آدمی توبہ کر لے اور نیکی کا کام کرنا شروع کر دے اور وہ نیکیوں میں آ جائے، تو پھر اس کو گناہ اور گناہ کے زمانے کو یاد نہیں دلانا چاہیے، اس کو اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، اور پھر اللہ مقام اور رتبہ پھر عطا فرما دیتا ہے۔ شرابی کو ولی بنا دیتا ہے، کتنے ڈاکوؤں کو اللہ رب العالمین نے اپنا خاص ولایت کے درجے پر پہنچا دیتا ہے، بڑے بڑے قاتلوں کو اللہ رب العالمین معاف کر کے ان کے لیے خاص مقام عطا فرما دیتا ہے۔ وہ تھے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ، جو اپنے قبیلے کے بڑے سردار تھے، جب انہوں نے ایمان لایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور فوراً پھر ہاتھ کو کھینچا اور کہا یا رسول اللہ ایک بات کا بتا دیجئے مجھے، میرے دل و دماغ میں یہ بات کھٹک رہی ہے، بہت بڑے بڑے گناہ کر کے میں آیا ہوں ابھی آپ کے پاس میں، اور اب میں کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں، اسلام میں داخل ہونے کے لیے جا رہا ہوں، کیا میرے وہ سارے پچھلے گناہ اس کلمے کی بنیاد پر اللہ معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں دہیہ سب معاف کر دے گا۔ کہا کہ کچھ بڑے گناہ ہیں، ہم کو سمجھ میں آتے اتنا بڑا گناہ کیسے معاف کرے گا؟ کیا ہے وہ گناہ؟ پوچھنے پر انہوں نے بتایا میں نے 100 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہے، اس کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے سن کر کے۔ حضرت جبریل فوراً آئے، کہا کہ رسول اللہ دہیہ کلبی سے کہہ دیجئے کہ اللہ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، اور یہ کہہ دیجئے کہ اب جب بھی میں آؤں گا تو انہی کی شکل میں آؤں گا۔ حضرت جبریل، اللہ نے کہا کہ اب زمین پر جب بھی تم میرے نبی کے پاس جانا تو شکل کس کی اختیار کرنا؟ دہیہ کلبی کا اختیار۔ بڑے خوبصورت، بڑے حسین تھے، بہت خوبصورت اور حسین تھے وہ، انہی کی شکل میں جانا، اس لیے ان کو تسلی دے دیجئے، گناہ کر لیا معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، معافی مانگیے، معافی مانگیے، اور جب معافی ہو جائے تو پھر دوبارہ مت کیجیے، لیکن پھر اگر دوبارہ ہو جائے پھر معافی مانگیے۔ حضرت تھانوی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا، ایک آدمی توبہ اس انتظار میں نہیں کرتا کہ کچھ گناہ کر لیں، ایک ہی بار کر لیں گے، کیا کر رہے ہیں؟ جیسے ہم لوگ ہیں نا، بڑھاپے میں سب توبہ کر کے بالکل چلہ لگا کر کے بیٹھ جائیں گے، ابھی ذرا کرنے دو آئیں، یہی تو ہوتا ہے نا ہم لوگ کی سوچ، ابھی سے کر لیں گے تو پھر کیا بہت کچھ کام رک جائے گا، اس لیے ابھی ہے اکٹھے کریں گے۔ لیکن ایک آدمی ایسا حضرت یہ بتلائیے کہ وہ گناہ کرتا، توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، یہ سلسلہ جاری رکھتا ہے، یہ اچھا ہے یا اکٹھے والا اچھا ہے؟ حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جو توبہ کرتا، توبہ توڑتا ہے، یہ اس آدمی سے اچھا ہے۔ کیسے؟ اس کو کم سے کم تو اتنا ڈر روز ہو رہا ہے، اور یہ تو اکٹھے، اس کو گارنٹی نہیں کہ وہاں تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، یہ توبہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، اس کے پاس میں کوئی گارنٹی نہیں زندگی کی، لیکن یہ بندہ تو کر رہا ہے، رجوع تو ہو رہا ہے، ڈر تو آ رہا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ نہیں کرے گا، اللہ اس کو توفیق دے دے گا۔ اس لیے ایک وہ آدمی جو گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، پھر توڑتا ہے، پھر کرتا ہے، حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس آدمی سے یہ بہتر ہے جو توبہ اس انتظار میں روکا ہے کہ جب میں بالکل ختم ہو جائے گی میری ساری چیزیں تو کر کے آخری عمر میں توبہ کر کے بیٹھوں گا، اس سے یہ بہتر ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی اس لیے غسل نہیں کرتا ہے کہ 1 مہینے میں کریں گے، کپڑا اس لیے صاف نہیں کرتا ہے بعد میں کریں گے، اور ایک آدمی ہے دھبا لگا صاف کر دیا، تو بتلائے کون اچھا ہے؟ کون اچھا ہے؟
ہم انتظار میں رہیں کہ نہیں کہ جب شب برات آئے گی اسی دن ہم سب کچھ کر لیں گے، اور ایک آدمی روزانہ فجر میں استغفار اور دعائیں کرتا ہے، یہ بہتر یا وہ بہتر ہے؟ اسی لیے توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ فرمائے اگر جہالت میں تم ایسا کر لو گے تو پھر کیا ہے، ہم تجھے معاف کر دیں گے، لیکن اگر تم قصداً ارادتاً کرتے رہو گے اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو پھر توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ ڈر اور خطرہ ہوتا ہے، اور توبہ کی توفیق اگر چھین لیے تو پھر توبہ آخری عمر تک آدمی نہیں کر پاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ جب توفیق ایک مرتبہ دے گا تو مکمل آدمی اس پر استقامت پیدا کر لے گا۔ فرمایا ثم ان ربک بجہالۃ ثم تاب من بعد ذلک واصلح ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ مکہ والے کہا کرتے تھے محمد ہم الگ سے آپ کا دین کیوں مانیں، ہمارے پاس تو دین ابراہیم ہے۔ کیا ہے؟ دین ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، آپ کو کیوں مانیں؟ آپ کو کیوں مانیں؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے، اور تم کیا تھے؟ مشرک ہو تم، کئی بتوں کو تم بنا کر کے عبادت کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم میں یہ نہیں تھا، ان ابراہیم، لہذا تمہارا یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ ولم یک من المشرکین، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شاکرا لانعمی، وہ اللہ کی نعمت کا شکر گزار بندہ تھا، تم شکر بھی نہیں ادا کرتے۔ اجتباہ، میں نے ان کو چن رکھا تھا صراط مستقیم ہدایت کے لیے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، ہم ان کو دنیا میں بھی بھلائی دیے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو بھلا بنایا ہے، اور آخرت میں صالحین میں ہو، وہ سب سے بڑے اونچے درجے میں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سفر معراج میں تھا اور جب 7ویں آسمان پر پہنچا تو بیت المعمور پر میری نظر پڑی، ایک بڑے سفید خبرو حسین چہرے پر داڑھی اور اس بیت معمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے، میں نے پوچھا حضرت جبریل سے، جبریل یہ کون شخص ہے، بڑا خوبصورت اور بہت اطمینان اور بہت ہی اچھا دیکھنے میں لگ رہا ہے؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم ہیں، یہ وہاں بیت اللہ بنائے، اللہ نے ان کو یہاں بیت المعمور میں جگہ دی ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ بہت اونچے درجے کے تھے، لہذا مکہ والے تسلی دے کر کے نہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ لہذا اگر آج کوئی آدمی یہ کہتا ہو کہ میں اپنے جگہ پر ٹھیک ہوں، آپ کتنا بھی دعویٰ کر لیجئے، آپ کہیے موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو مانتے ہیں، ابراہیم کو مانتے ہیں، یا ہم فلاں پیر صاحب کو مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں وہ مانتے ہیں، کچھ نہیں، دیکھا جائے گا کہ آپ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو الحمدللہ، نہیں تو آپ نہیں ہیں دین پر۔ دین پر ہونے کے لیے ضروری ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا، تبھی آپ مسلمان، ہم مسلمان ہو سکتے ہیں۔ لہذا آج تو لوگ نے شخصیت پر دین کو تقسیم کیا ہے۔ کس پر؟ شخصیت پر دین کو تقسیم کیا ہے، جو کل بڑے رسوائی کا عمل ہے۔ شخصیت پر میں پیر صاحب، میں فلاں صاحب، میں فلاں صاحب، یہ سب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول۔ قدر کیجئے سب کی، بات مانیے سب کی، لیکن عمل جو کرنا ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے کیجئے۔ دین کو تقسیم نہ ہونے دیجئے، کسی شخصیت پرستی کے سائے میں دین کو نہ جانے دیجئے۔ اس وقت گمراہی اور ضلالت اور ایمان ہندوستانی مسلمان کا نہایت ہی کمزور ہے۔ ہم لوگ آدھے سے زیادہ مشرکانہ عمل میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ بچا لے تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے، ورنہ ہندوستانی مسلمان کی جو اس وقت میں حالات ہیں، ان کے پاس خالص توحید نہیں ہے، خالص دین نہیں ہے ان کے پاس، اور ہمارے پاس اس وقت میں جو قرآن و حدیث اور جو صحابہ نے دین لایا ہے، وہ دین ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ نظر آتے ہیں شادی کے موقع پر دین؟ آتے ہیں؟ تجارت میں ہے دین؟ سنت نہیں ہے، لباس میں ہے، گھر میں ہے، پھر جب کہیں نہیں ہے خالص تو پھر کیسا مسلمان؟ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ 90% مسلمان ہندوستانی کفر کے عمل میں لگے ہوئے،
آپ چل کر کے دیکھیے، دنیا کا جائزہ لیجئے، کوئی کہیں سر پٹک رہا ہے، کوئی کسی کے پاس گر رہا ہے، کوئی نمازوں کے چھوڑ رہا ہے، اور اس وقت میں 90% مسلمان بے نمازی ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں، تو مسلمان کیسا، توحید والا کیسا؟ اس لیے بس ایک اللہ کے دین پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر لوٹ کر کے آئیے، تبھی مرنے کے بعد نجات ہے۔ یہ دعویٰ کر کے صرف گزار لینا کہ میں اس نسبت اس سے کام نہیں چلنے والے ہیں۔ آج تو دین کی خدمت وہ لوگ بھی شخصیت پرستی کے نام سے کر رہے ہیں۔ ہمارا تعلق اس سے ہے، ہمارا تعلق اس سے، پھر جھگڑے تکرار، اللہ حفاظت فرمائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے شاکر لانعمی، اپنے ایمان کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہی اللہ سے۔ اللہ تو ہم نے مسلمان بنایا، اللہ پاکیزہ دین ہم کو دیا، پیارے آقا کی امتی بنایا، قرآن پڑھنے سننے سمجھنے والا بنائے، شکر ادا کرتے رہیے تب ایمان بچے گا۔ اگر نہ شکری کر دیا تو پھر اللہ حفاظت فرمائے مرنے کے وقت میں ایمان تلاش کریں گے تو تلاش کرتے ہوئے ملے گا نہیں۔ اللہ فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے محبوب آپ ملت ابراہیم کی اتباع کیجئے۔ کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ مسئلے کے آپ اتباع کیجئے۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے، اللہ کے رسول اعلیٰ ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے مقابلے میں درجے کے اعتبار سے کم ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، لیکن اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ کس کی اتباع کیجئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، یعنی ان کے کچھ خاص مسئلے پر آپ عمل کیجئے اور آپ اپنی شریعت میں اس کو لیجئے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اگر آدمی کتنا بڑا بھی علم والا ہے اور کتنا بڑا عمل والا ہے، پھر بھی اپنے کسی بڑے سے رائے اور مشورہ لیتے رہنا چاہیے، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی سے لوگ کہتے ہیں کہ تقلید ایک دوسرے کے کرنا، یعنی ائمہ علماء کی تقلید کرنا، ان سے مشورہ لینا، ان کے بتائے فتوے مسئلے پر چلنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی شریعت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 10 مسئلے داخل کیے گئے، ان میں سب سے بڑا مسئلہ حج ہے۔ کیا ہے؟ آج مسلمان جو حج کرتا ہے وہ طریقہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ قربانی جو کرتا ہے وہ طریقہ کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی جو چیزیں وجود میں آئی اور جس کو شریعت میں جگہ دی گئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ناخن کا کاٹنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، اللہ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی اس کو جگہ دینے کا حکم دیا۔ مونچھوں کا مڑا دینا، کم کرنا اور داڑھی کا بڑھانا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ سب سے پہلے دنیا میں داڑھی سفید کس کی ہوئی؟ سب سے پہلے داڑھی بھی انہیں کی۔ داڑھی جب سفید ہوئی تو بڑے لوگ پریشان ہو گئے، یہ سفیدی کیسے؟ پہلے سفید نہیں ہوتا تھا۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی پہلے سفید ہوئی ہے، اور داڑھی رکھنے کا مکمل حکم جو دیا گیا ہے وہ کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنی شریعت میں اس کو جگہ دی اور اپنی سنت قرار دیا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اتباع کی اور اپنی شریعت میں اسی کا حکم دیا۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، اے لوگوں جس طرح سے ہفتے والے لوگ اختلاف کیے تم اختلاف مت کرنا۔ ہفتے والے کے اختلاف تعویلات، وہ ہفتے والے جس کو اللہ نے فرمایا تھا، اے نبی، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی وہ یہود، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک پہنچی، ان کو حکم کیا تھا ہفتہ بہت مبارک دن ہے۔ کیا ہے؟ جیسے ہم لوگوں کا سب سے بہترین دن کون ہے؟ کیا کرتے ہیں جمعہ میں جو بہترین بن گیا؟ کیا کرتے ہیں جو بہترین بن گیا؟ بریانی پکتے ہیں حضرت، کیا بات کرتے ہیں؟ بغیر جمعہ کو گوشت کے بغیر پھیکا ہے، گھر چلے جائیں اور اگر گوشت نہ نظر آئے، کیا جی آج جمعہ بالکل پھیکا ہے، تو گوشت بریانی جمعہ۔ تو جس طرح ہم لوگوں کی یہاں عبادت کی روشنی میں جمعہ بڑا اعلیٰ اور افضل ہے۔ غسل کرنا نبی کی سنت جمعہ کے دن، خوشبو لگانا نبی کی سنت جمعہ کے دن، ذکر کرنا نبی کی سنت جمعہ کے دن، نماز جمعہ کے لیے آنا، خطبہ سننا نبی کی سنت، نبی کا عمل۔ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ نے اس دن کو کیا کیا؟
اس لیے اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر کے آج تک کے جمعہ کو بہت ہی احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے، بہت ہی عزت اکرام کیا جاتا ہے اس دن میں۔ تو یہود و نصارہ کے لیے، وہ یہودیوں کے لیے بھی ایسا ہی تھا، اور ان کے لیے ہفتہ کا دن مقرر کیا، یہ تمہارے لیے خوشی اور عید کا دن ہے، ایک کام صرف نہیں کرنا، باقی کچھ۔ اور صرف وہ اللہ نے مچھلی پر پابندی لگائی کہ اس دن شکار نہیں کرنا۔ کیا کرنا؟ شکار نہیں کرنا، باقی دن میں کرو، کھاؤ خوب مزے سے۔ اللہ جب آزماتا ہے تو ایسا ہی کرتا ہے۔ اب ہفتے میں مچھلیاں خوب دریا میں نکلتی تھیں، دوسرے دنوں میں کم، تو منہ میں پانی آنے لگا سب لوگوں کو، ارے یہ کیا ہو گیا؟ اب ان لوگوں نے کیا کیا، جال جمعے کو ڈالا۔ کب ڈالا؟ اور نکالا اتوار کو۔ کب نکالا؟ اتوار کو۔ خوب مزے میں کھا رہے ہیں۔ نبی نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ کہا کہ آپ کو سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، ہم لوگ ہفتے کو کہاں، چپ چاپ گھر میں ہیں، گھر میں ہم لوگ کہاں آتے ہیں یہاں پہ؟ جال ہم لوگ ڈالے ہیں جمعہ کو اور نکال رہے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں اتنی سی بات نہیں آ رہی؟ کہا کہ یہی غلط ہے۔ کیا ہے؟ نہیں، ولیمہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ ولیمہ سنت ہے، زہر سنت ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ کتنے تعویل کر لیجئے، حرام پر کو کام بنتا نہیں حلال کا۔ بہت سمجھائیں، بہت سمجھائیں، بہت سمجھائیں، نہیں مانے۔ اللہ نے کہا چھوڑ دے، اب میں منواتا ہوں ان کو۔ کیا کیے؟ رات ہی رات میں سب کے چہرہ کیا کیے؟ بندر کی شکلوں میں بنا دیا اللہ نے۔ صبح اٹھے تو منہ چھپانے لگے۔ آج یہ چہرے ہم سب کے انسان اور مسلمان کی جو نظر آ رہے ہیں، ہمارا اور آپ کا کمال نہیں ہے، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت اور کمال ہے، جو پیغمبر رو رو کر کے جانتے تھے نبی کہ میری امت یہی سب شرارت کرے گی، وہ تعویلات کر کر کے لوگوں پر ظلم اور کھا پیے گی، ان کے چہرے بھی کہیں اللہ ناراض ہو کر کے خنزیر اور سور نہ بنا دے، اس لیے ہاتھ اٹھا کر کے مکمل ایک رات دعا کی ہے۔ آج بھی مدینہ طیبہ میں مسجد اجابہ موجود ہے، جہاں 3 دعائیں کی، ان میں ایک دعا یہ فرمائے، اے اللہ میری امت کے چہرہ بندر اور خنزیر کا نہیں بنانا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ میرے محبوب تیرے صدقے میں کسی بڑے سے بڑے گنہگار کے بھی چہرے کو بندر اور خنزیر نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن قبر میں ہو جاتا ہے، قبر میں بدل جاتے ہیں، اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ان لوگوں کی طرح اختلاف کرنے سے اللہ نے کیا کیا؟ منع کیا۔ اگر کریں گے تو قیامت میں اس کا فیصلہ ہوگا۔ آخری ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہاں سے لے کر کے آخری تک کے ایک بہت ہی خوبصورت عنوان اور مضمون ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم اگلی تفسیر میں گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ اس وقت میں 14واں جز مکمل ہوگا، اور بہترین اس کے شان نزول اور واقعات بھی ہیں۔ آپ سبھی بھائیوں بزرگوں سے درخواست کروں گا، خود بھی آئیے اور دوسروں کو روک کر کے آئیے، لے کر کے آئیے 2-4 لوگوں کو، اور بات کو پھیلائیے، ان سب چیزوں پر لگیے، کوشش کیجئے۔ آپ کی محنت سے اگر کوئی مسلمان اچھا مسلمان بن جائے تو نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ دوسروں کے پاس مت جائیے ایمان کی دعوت دینے کے لیے، خود اپنی اور ہم لوگ آپس میں اصلاح کر لیں۔ ہم جب ٹھیک ہو جائیں گے تو دوسرے خود بخود آ جائیں گے۔ اس لیے اپنی اصلاح کے لیے ضروری ہے ایسے دوست بنائیے جو دین والا ہو، کیا ہو؟ دینداری والا ہو۔ خود بھی آئیے، لوگوں کے بھی لے کر کے آئیے، اور اللہ ہم سب کو سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب رحم کے محتاج ہیں، اور آپ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی معاف کرنے والا بھی نہیں ہے۔ ہم سب کی ظاہر اور باطن دونوں بگڑ گئے ہیں، حالات گناہوں نے ہم سب کو خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک کے ہر حصے میں گناہ کے اثرات موجود ہیں۔ اے اللہ بخشش و مغفرت تیرے قبضے میں ہے، تو جو تم معاف کرتا ہے تو نہیں دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کون سا گناہ کیا ہے۔
اے اللہ اپنے فضل سے ہم سارے کمزوروں پر رحم فرما کر کے چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرما دیجیے، آئندہ بچنے کی بھی توفیق نصیب فرمائیے۔ ہدایت اور بچانا تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ جس وقت ایمان خطرے میں ہے، لوگ شوق سے مرتد ہو رہے ہیں، شوق سے لوگ غیروں کی طرف چلے جا رہے ہیں، دنیا کی حرص اور اس کی نفع دیکھ کر کے ایمان چھوڑ دے رہے ہیں۔ اللہ ایسے پرخطر حالات میں ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما دے، آل اولاد اور نئی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، لڑکے اور لڑکیوں کی خاص کر ایمان کی حفاظت فرمائے، پڑھنے پڑھانے والوں کی ایمان کی حفاظت فرما دیجیے یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ ہم سب کی زندگی کو اپنے قرآن اور اپنے ذکر سے جوڑ دیجیے، اس بابرکت مجلس کو بے حد قبول فرما لی، تمام آنے والے بھائیوں بزرگوں جوانوں بچوں سب کی آمد کو قبول فرمائیے، سب کے وقت اور زندگی میں خیر اور برکت رحمت عافیت عطا فرمائے، سب کی ضرورتیں حاجتوں کو قرآن کی برکت اور صدقوں سے اللہ پوری فرما دیجیے، سب کے جائز مقاصد کو اپنے فضل سے پوری فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ بھی جن جن مسائل میں پریشان ہوں ان کے حل فرما دیجیے، قرض داروں کی قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرمائیے، سچی اور حلال اور پاکیزہ روزی ہم سب کو عطا فرمائیے، جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔